السلام علیکم۔ بجٹ 2026-27 کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں شاہزیب احمد۔ بجٹ کی تشکیل ایک واقعی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جو آنے والا بجٹ ہے اس میں سب امید یہ رکھتے ہیں، پورا پاکستان، ہماری قوم، کہ اس میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیکن کیا عوام کو واقعی حقیقی معنوں میں ریلیف ملتا ہے؟ نہیں ملتا؟ ٹیکس میں کمی کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی؟ یا کیا ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی رہی، یا جو مہنگائی اس وقت ہم پاکستان میں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیا اس پر قابو پانے کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ آج اس پر ہی ہم نے بات کرنی ہے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ معروف ماہر معاشیات ہیں ڈاکٹر کیسر بنگاری صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ 4 دہائیوں سے یہ تقریباً وہ اکنامک ریسرچ اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں اس کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں، مختلف کمیٹیز کے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والا بجٹ کیسا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ بہت بہت جی۔ ڈاکٹر صاحب میں آغاز بجٹ سے پہلے یہاں سے کرتا ہوں کہ آپ کے کچھ استعفے سامنے آئے، اور اس میں ایک رائٹ سائزنگ کمیٹی، آسٹیرٹی کمیٹی، گورنمنٹ جو ایکسپینڈیچر کمیٹی ہے اس میں سے استعفے دیے گئے، اور آپ نے کچھ تنقید بھی کی۔ آپ نے کہا کہ جو ہائی گریڈ آفیسرز ہیں ان کی ملازمتوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، تو یہی وجہ تھی کہ ہماری جو کاسٹ کٹنگ ہے وہ نہیں ہو پاتی؟ ڈاکٹر صاحب جی، میرا خیال ہے غلطی سے پرائم منسٹر نے مجھے اس کمیٹی پہ ڈال دیا تھا، لیکن میرا فائدہ یہ تھا، اور میرا خیال ہے حکومت کو کریڈٹ دوں گا میں، کہ جو بھی ڈیٹا مجھے چاہیے تھا وہ دے دیتے تھے سے، تو اس سے پورا ایک پکچر بنایا۔ بہت ساری منسٹریز ہیں، ڈویژنز ہیں۔ ایک منسٹری ہوتی ہے، منسٹری کے اندر کئی ڈویژنز ہوتے ہیں، ڈویژنز کے نیچے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جو جیسے سمیڈا ہے، نادرا ہے۔ نادرا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو انٹیریئر منسٹری ڈویژن کا ہے۔ تو ان کو ہم نے دیکھا، اور 18ویں ترمیم میں کنکرنٹ لسٹ ابالش ہوئی تھی، اس میں 47 آئٹمس تھے، تقریباً 40 تو صوبوں کو چلے گئے تھے۔ تو اس سبجیکٹس کی وفاقی منسٹری یا ریویژن رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، صحیح، لیکن وہ سب ابھی تک ہے۔ تو ہم نے یہ بنایا تھا کہ یہ سارا ابالش کرنا ہے، ان کو بند کریں۔ 17 منسٹریز بند کرنا تھا، 60 کے قریب، 60 ایگزیکٹلی اٹیچ ڈپارٹمنٹس کو بند کرنے کی تجویز کم سے کم میری طرف سے تھی کمیٹی کو۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے کہا کہ جی 1.5 لاکھ گریڈ 1 کی پوزیشنز جو ہے وہ ختم کر دیں گے، پوزیشن ہی ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ جو گریڈ 1 کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے۔ ان کے سال کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ گریڈ 22 کی شاید ایک مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ملازمت کم کر کے کچھ پیسے بچانے ہیں تو ہائر گریڈ کے پوزیشنز ختم کریں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اس سے تقریباً 30 بلین بچے گا۔ وہ تو صرف نان سیلری سائٹ پہ بچتا تھا۔ یہ جو 60 ڈپارٹمنٹس کو بند کرنا اور 17 منسٹریز کو بند کرنا، 30 ارب کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، چونکہ ہمارا ٹریلینز میں بجٹ ہے، لیکن وہ ایک نان سیلری میں نے اس طرح تھا کہ آپ یہ سارے ڈپارٹمنٹ بند کریں گے تو کسی کو فارغ تو نہیں کریں گے فوراً، وہ کہا جائیں گے ان کو روٹی چاہیے، گریجولی ان کو فیز آؤٹ کرنا ہے۔ تو جو سیلری بجٹ ہے آپ کا وہ تو آہستہ آہستہ کم ہوگا، لیکن بہت بڑا ایک نان سیلری بجٹ بھی ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی زیادہ تر جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہے کرائے کے پریمیسز میں ہے اور بہت زیادہ کرایہ دیتے ہیں، وہ بند کر دیں گے تو وہ کرایہ بچ جائے گا۔ فار ایگزامپل انہوں نے پھر بھی یہ 1.5 لاکھ وہ بند کیا۔ میں نے کہا اچھا چلے آپ نے کرنا ہی ہے تو کچھ گریڈ 22 پوزیشنز بھی اب بند کریں، ابالش کریں، تاکہ عوام کو جو میسج جائے وہ یہ کہ حکومت اکراس دا بورڈ کر رہی ہے۔ بالکل، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اچھا، انہوں نے گریڈ 22 کی پوزیشن ایک بھی کم نہیں کی۔ پھر انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور بند کیا، وہ بھی صحیح ہے، وہ ایفیشینٹ نہیں تھا، کرپشن تھا، لیکن اس کو ٹھیک کرے اور ٹھیک کر سکتے تھے، وہ کرنے کے بجائے بند کر دیا۔ تو جہاں جہاں معاشرے کے کمزور طبقے کا ایشو تھا وہاں تو کٹ انہوں نے لگائے، لیکن جو طاقتور طبقے ہیں ان پر کوئی کٹ نہیں لگائے۔ دیگر اخراجات کم کرنے کا بھی آپ نے حکومت کا؟ دیکھیں ہمارے یہاں اخراجات کس طرح کم کرتے ہیں جی،
وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے گھوڑے بیچ دو, پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں بیچ دو, ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لو, یہ تو صرف ٹکر چلنے کے برابر ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا اگر آپ نے منسٹریز اور ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹس بند کیے. یہ جو یہ کہ جی بجلی 1 گھنٹہ پہلے دکانیں بند کر دیں تو بجلی بچے گی, آپ 5 دن کے بجائے 4 دن کام کو آئیں گے تو پیٹرول بچے گا. یہ بچت نہیں ہے. بجلی کی پیداوار تو ہماری ٹھیک ہے, پیداوار تو سرپلس ہے ہمارے پاس. سرپلس ہے ہمارے, ہم تو ساؤتھ سے نارتھ پہنچا نہیں پا رہے بجلی. جی, تو یہ اس طرح نہیں ہو. اب جیسے آج کل جب یہ مڈل ایسٹ کا بحران آیا, گورنمنٹ نے 4 day ورک ویک کر دیا. اچھا, کراچی کے لوگ جو ہیں وہ تو کراچی میں ہی رہتے ہیں, لیکن باقی جتنے بھی ملک ہے وہ ان کا گھر اپنے ورک پلیس سے باہر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہو یہ رہا ہے کہ لاہور اور اسلام آباد اور ان جگہوں پہ لوگ ہر ویکینڈ پہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. وہ تو پیٹرول کا خرچہ بھی بڑھ گیا, کم ہونے کے بجائے پیٹرول کا خرچہ بڑھ گیا ہے. تو یہ بغیر کسی ریسرچ کے, بغیر کسی پلاننگ کے اگر آپ اقدامات لیں گے جو ہیڈ لائن اچھی لگتی ہے تو پھر آپ کو اس کا کوئی معاشی نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا سمجھ سکیں بجٹ پہ جانے سے پہلے کہ ہمارے بنیادی مسائل اس وقت معیشت کے کیا ہے, ڈاکٹر صاحب وہ ذرا آپ بتائیں, پھر ہم بجٹ کی بات کریں. یہ 2 مسئلے ہیں اور آج کے نہیں ہے, پرانے مسئلے, اور خاص طور پہ 20-25 سال میں یہ بہت شدید ہو گیا ہے. 2 خسارے ہیں, ایک بجٹ کا خسارہ ہے, ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں, بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے. بجٹ کا خسارہ کا مطلب یہ کہ اخراجات زیادہ ہے آمدنی سے کم, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے امپورٹ زیادہ ایکسپورٹ کم ہے. 2003 تک ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا, ایکسپینڈیچر اوور ریونیو, اس کا خسارہ تقریباً 25% 30% تھا. یعنی ہر 100 روپے کے ریونیو پہ ہم 125-130 روپیہ خرچ کرتے تھے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کا یہ تھا کہ ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $120 امپورٹ کرتے تھے, تو 20% خسارہ تھا. 2003 کے بعد حالات ایسے بدلتے چلے گئے کہ آج جو ہے ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 230 روپیہ خرچ کرتے ہیں, اور ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $220 کا امپورٹ کرتے ہیں. یعنی جو 30% خسارہ تھا 130% خسارہ ہو گیا, جو 20% خسارہ تھا 120% خسارہ ہو گیا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو اگر ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اخراجات کم کرنا پڑے گا اور امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا. امپورٹ کو کم کیسے کریں؟ ہماری جو 80% اس وقت ہم کہتے ہیں امپورٹ نیڈز ہیں وہ آئل کی ہیں جو ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ پر 70s کے اینڈ تک جو ہمارا مین گڈس ٹرانسپورٹ کا ذریعہ تھا انٹرسٹی, وہ ریل تھا. اس کے بعد ہم نے ریل کو پیچھے کر دیا اور ٹرکنگ انڈسٹری کو آگے کیا. ٹرکس جو ہے ریل کے مقابلے میں 1/3 زیادہ فیول استعمال کرتا ہے پر کلومیٹر. اگر ہم واپس ریل کی طرف جائیں تو تقریباً 15% FUEL کی امپورٹ میں کمی لا سکتے ہیں. اچھا, 15% کمی آ سکتی ہے. جی, کیونکہ 15% یہ ہے کہ 1/3 آپ آدھا کریں گے تو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو 15 تو کم سے کم آپ کم کر سکتے ہیں. تو یہ تو امپورٹ کے کم کرنے کے بڑے جو ایک چھوٹا آئٹم ہے بجٹ میں, امپورٹ بجٹ میں, وہ لگژری گڈس ہے. آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں, پاکستانی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. سوئس چیز, سوئس چاکلیٹس, سب امپورٹڈ آئٹمز, جوسز, کیٹ فوڈ, ڈاگ فوڈ, کیٹ شیمپو, ڈاگ شیمپو, یہ سب امپورٹڈ بھرے پڑے ہیں. وہ ایک سپر مارکیٹ کراچی میں, اس میں تو پیٹ کا سیکشن ہی الگ ہے. ہر قسم کی پیٹ فوڈ ہے, وائٹامن A, D ایڈڈ وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر صاحب اس میں غلطی کس کی ہے؟ پھر ہم نے اپنی پروڈکشن اتنے سالوں میں کیوں نہیں بڑھائی؟ ہماری انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا, یا اس میں ہماری انڈسٹریز کا ہی قصور ہے کہ انہوں نے اپنی پروڈکشن بڑھائی؟ 1993 کے بعد
ہم اپنا امپورٹ ڈیوٹی گراتے چلے گئے اور ڈومیسٹک ٹیکسز GST بڑھاتے چلے گئے. تو میں جو چیز یہاں بناتا تھا میرے لیے تو کاسٹلی ہو گیا, امپورٹ کرنا آسان تھا, میں امپورٹ کر رہا ہوں. جو میرے ایج کے لوگ ہیں, سیلوکو ٹوائز بہت اچھی کھلونے ملتے تھے یہاں پر, ہائی کوالٹی کھلونے ہوتے تھے. سوراب بائسیکل بنتا تھا, بلکہ وہ ایک لیجنڈری تھا, اس پہ گانے بھی بنے ہوئے ہیں اور فلمیں بھی ہے, بہت مشہور تھی سوراب. جی, بابر لاکس بنتے تھے, تالے ہر قسم کے بہت اچھے بنتے تھے. تو وہ سب بند ہو گئے اس لیے کہ وہ یہاں بنانا زیادہ مہنگا ہے, امپورٹ کرنا سستا ہے. گورنمنٹ ریجن میں کمپیریٹیولی ہم اتنے مہنگے ہو چکے تھے ٹیکس کی وجہ سے, بجلی کی ٹیرف کی وجہ سے, پروڈکشن کاسٹ اوور آل اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہتر تھا کہ ہم اس کو امپورٹ کر لیں. اور میں جانتا ہوں, میں کم سے کم 6-7 ایسے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی فیکٹری بند کی, وہی پروڈکٹ وہ امپورٹ کرتا ہے اور بیچتا ہے. پہلے وہ انٹرنیشنل کمپنیز واپس بھی چلی گئیں, بہت چلی گئی. 5 سال میں کہتے ہیں کہ 90 فارن کمپنیز بند ہو کے چلی گئی ہے یہاں سے. یہ FDI کو لانے کی کوشش کرتے ہیں, ریورس FDI ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. ڈاکٹر صاحب سب سے ہمارا جو ایک بیک بون جسے کہتے ہیں ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, اس میں سوائے تولیے اور بیڈ شیٹ بننے کے علاوہ ہم کوئی ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہے وہ نہیں بنا رہے. تو اس میں غلطی کچھ ہماری انڈسٹریز کی بھی ہے یا پھر وہی بات ہے کہ ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے؟ نہیں, پالیسی کی بات ہے نا. دیکھیں, میں ایک بڑا سمپل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ نے یہ ٹیبل بنوانا ہے, ایک کارپینٹر آیا ہے, 2 طریقے سے آپ ٹیبل بنوا سکتے ہیں. کارپینٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ٹیبل بنانا ہے, کتنے دن میں بنا کے دو گے اور کتنے پیسے لو گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹیبل بنوانا ہے, روز 1000 روپے دوں گا, یہ ٹیبل بنا کے دو. تو وہ زیادہ دن لگائے گا چونکہ 1000 روپے روز ملتا ہے. اگر آپ نے کہا کہ اتنے پیسے دوں گا بنا کے, تو وہ 4 دن میں بنا کے چلا جائے گا. تو پالیسی فریم ورک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا پالیسی فریم ورک سارا اینٹی انڈسٹری ہے. پیپر انڈسٹری کا آپ کو مثال دوں, ٹیکسٹ بک یہ ہے کہ را مٹیریل پہ امپورٹ ڈیوٹی کم رکھے, اسی کا فنش پروڈکٹ پہ ڈیوٹی زیادہ رکھے تاکہ لوگ را مٹیریل منگوا کے یہاں بنائیں, کارخانے چلے, روزگار پیدا ہو. آپ فنش پروڈکٹ منگوائیں گے تو وہ چیز یہاں نہیں بنے گی. پھر کاغذ پہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے ہماری, اور بکس ڈیوٹی فری آ رہی ہے. اردو کے قاعدے باہر سے چھپ کے آتے ہیں. صحیح. ہمارے پرنٹنگ پریسز جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں. اب یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا, بالکل, کہ انہوں نے کاغذ پہ امپورٹ ڈیوٹی لگا دی تاکہ 3 پیپر مل پروٹیکٹ ہو سکے. اس ملک میں 3 پیپر ملز ہیں وہ جن کی پروٹیکشن کے لیے کاغذ پہ ڈیوٹی لگا دی ہے, اور باقی پرنٹنگ پریس کی انڈسٹری نقصان میں جا رہی ہے, اور ہم بکس امپورٹ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ جو 2600 ٹیرف کے جو بیریئرز ہیں اور نان ٹیرف بیریئرز بھی ہیں, اس کو حکومت کوشش کرے گی آنے والے بجٹ میں ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی اس وقت حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے آنے والے بجٹ میں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ایٹ لیسٹ پرووائڈ کیا جائے. یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے, ایز آف امپورٹ ہے. ایز آف امپورٹ ہوگا, را مٹیریل امپورٹ جو ہے اس پہ کم ہو جائے ہر گی. چیز امپورٹ کرے, آپ فنش پروڈکٹ بھی امپورٹ کرے. را مٹیریل امپورٹ کیوں کرے گا؟ را مٹیریل امپورٹ کرنے کے لیے آپ یہاں کارخانے چلانے پڑے گا نا. کارخانے تو آپ نہیں انکریج کر رہے ہیں کہ چلے, آپ تو انکریج کر رہے ہیں کہ چیزیں امپورٹ ہو جائیں. لیکن نان ٹیرف بیریئر سے تو یہ مراد ہے کہ وہ جو باقی بیریئرز بھی ہیں اس کو بھی ہٹایا جا رہا ہے راستے سے. جی, وہ بھی امپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے نا. اچھا, یہ جو بیریئرز کی بات ہو رہی ہے یہ امپورٹ کو فیسیلیٹیٹ. اچھا, IMF اور یہ جو ورلڈ بینک اور یہ جو ادارے ہیں, یہ تو ظاہر ہے نمائندے ہیں غیر ملکی بزنس ہاؤسز کے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے امپورٹ کے دروازے کھولیں تو ہمارا مال بکے. ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں نا, ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کے انٹرسٹ کو. اور وہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں پچھلے 20 سال میں کتنے پرائم منسٹرز اور فائنانس منسٹرز آئے ہیں جو غیر ملکی اداروں کے نمائندے تھے, ان کی پیرول پہ تھے. یہاں آ کے آپ کے خیال میں وہ پاکستان کے مفادات کے لیے پالیسی بناتے؟ اور جو آئے تھے وہ کتنے پاکستان میں رہے عہدہ چھوڑنے کے بعد؟ دوسری فلائٹ سے واپس چلے گئے کیونکہ ان کی نوکری تو باہر ہے نا. تو یہ حکومت جو ہے پچھلے 20-25 سال میں خاص طور پہ یہ تو غیر ملکی مفادات
کا تحفظ کر رہی ہے بجائے اس کے کہ ہمارا مفادات کریں. 1993 سے 16 سال تک 3 اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے, تینوں غیر ملکی اداروں سے آئے. اور یہی صورتحال جو وہ فائنانس منسٹری کی بھی مر رہی منسٹری کی رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 25 سال میں, اور اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں تھے, ان کو بھی فائنانس منسٹری میں لا کے لگایا گیا. بالکل. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کام نہیں کرنا چاہتا. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ وہ فارمیٹ بنا کے دیں, انوائرمنٹ کریٹ کریں, رولز اس طرح کے بنائے تو پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کرے گا. ڈاکٹر صاحب پرابلم کہاں ہے ہماری؟ جب ہم اب دیکھتے ہیں بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں کہ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں کئی بار کہ ہم آئی ایم ایف سے نکلنا چاہتے ہیں, ہم بہت جلد آئی ایم ایف سے نکل جائیں گے, یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. یہ آخری پروگرام کیوں نہیں آ پا رہا؟ دیکھیے آئی ایم ایف سے نکلا جا سکتا ہے, بشرطے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے لون لینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میرے اس وقت خسارہ 100 روپے کا ہے تو میں بینک کے پاس جا کے کہتا ہوں مجھے 100 روپے دے دو, چونکہ وہ انہیں کو واپس کرنا ہے, میرے پاس واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو 100 روپے میں لے لیتا ہوں. لیکن اس سال میرا خسارہ جو ہے, یہ 100 روپے کا خسارہ پچھلے سال کا تھا, اس سال میرا خسارہ 110 روپے کا ہے. تو اگلے سال مجھے 110 روپے کا قرضہ لینا پڑے گا. بالکل ایسے ہی. اور ہر سال اگر میرا خسارہ بڑھتا چلا گیا تو میرا قرضہ لینے کی ضرورت بھی بڑھتی چلی جائے. تو پہلا قدم یہ ہے کہ ہم 100 روپے ریونیو ہے تو 100 روپے اخراجات کریں. $100 کا ایکسپورٹ ہے تو $100 کا امپورٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہوتا, لیکن کم سے کم جو پہلے ہم 20-25% خسارے پہ تھے اگر وہیں چلے جائے, بجائے آج کل جو 120 اور 130% کا خسارہ جو ہے اس کو 20%, 30% خسارہ کر دیں تو پھر ہم مینیج کر سکتے ہیں. اور آئی ایم ایف کے پاس پھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے بھی تو ہمارا بارگیننگ پاور ہوگا, ہم ان کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں. اس وقت اپنی کنڈیشن سامنے رکھ سکتے ہیں. اس وقت تو آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑتی ہے ہر کام کرنے کے لیے. کئی اقدامات حکومت نے اعلان کیے ہیں, آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی تو ہم نے واپس کر دیے, وہ ایکشن واپس لے لیا. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب ہے کہ فسکل ڈسپلن ہمارے لیے سب سے پہلے بہت ضروری. بالکل, فسکل ڈسپلن آئے گا تبھی ہم چیزوں کو تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں, اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں. اب ساتھ میں جب ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں, جو کاروباری طبقہ ہے وہ کیا ایک فیصلہ ہے جس کا انتظار کرے اس بجٹ میں؟ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے, خاص طور پہ جی ایس ٹی, وہ کم کیا جائے. ہمارے حساب سے تو 5% ہونا چاہیے. اچھا, اس وقت 18 ہے. ایک سال میں تو نہیں آپ کم کر سکتے, لیکن ہر سال 2%, 3% گراتے چلے جائیں. یہ جی ایس ٹی شروع ہوا تھا 12.5% سے, بڑھاتے بڑھاتے 18 کر دیا. تو چلے کم سے کم 12.5 پہ تو لے آئیں. جب آپ کا ٹیکس ریٹ کم ہوگا تو انڈسٹری کی کمپیٹیٹیونیس بڑھے گی. تو جب انڈسٹری لگے گی تو زیادہ انڈسٹری ہوگی تو ٹیکس ریونیو بڑھے گا. ان کا ریٹ کم کرنے کے باوجود بھی میڈیم ٹرم میں ریونیو بڑھ سکتا ہے اور روزگار پیدا ہوگا. اور انڈسٹری ہوگی تو ہم ایکسپورٹ کر پائیں گے. اس وقت تو آپ بناتے کچھ نہیں ہے تو بیچیں گے کیا؟ یہ بات بھی صحیح. اپنے ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بن سکیں گے اگر ریجنلی کمپیریٹیو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے, ہم بریک شامل کرتے ہیں, بریک کا واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کچھ مزید چیزیں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا سا اب آتے ہیں ہماری, کیونکہ ہم اس سے پہلے امپورٹس کی بات بھی کر رہے تھے کہ ایک ہمارا امپورٹ ڈپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اور جو بھی ہم نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھی, ایسے ممالک نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا. سیکنڈلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب گلف کے اندر کرائسس آئے, ہم ریمیٹنسز پہ اتنا ریلائی کرتے ہیں کہ ہمارے مارچ کی ریمیٹنسز کم ہو گئیں. دیٹ مینس کہ ہمارا جو ریمیٹنسز آ رہی تھی پاکستان میں وہ کم ہو گئی. تو اتنے زیادہ جو ہماری ڈپینڈنسی ہے امپورٹس کے اوپر, ریمیٹنسز کے اوپر, اس کو بھی اب کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں جب اسٹوڈنٹ تھا آج سے 40 سال پہلے, اس وقت بھی ہمیں جو پڑھایا جاتا تھا, ہم جو پڑھتے تھے, اس کے بعد ہم بات کرتے رہے جب پالیسی میکنگ میں آ گئے کہ پاکستان کی بہت زیادہ ایکسٹرنل ڈپینڈنس ہے. ہم
4 या 5 मुल्कों को सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ 200 प्लस, और इंपोर्ट भी हमारा वैसे ही है, बस चंद मुल्कों पे है। हालांकि पर्पस तो ये होना चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़ाए और इंपोर्ट को कंट्रोल करे। तो उल्टा पॉलिसी मेजर है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो आपका है वो आपके ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन टैक्स पॉलिसी ये है कि हर चीज़ पे टैक्स लगाएंगे और वो डिस्करेज करेंगे। पॉलिसी ये है कि जी बैंकिंग सेक्टर को एक्सपैंड करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में लाएं। लेकिन ये है कि मैं अगर 1 लाख रुपए का चेक निकालता हूँ कैश, तो उस पर 0.01% टैक्स लग जाता है। तो अब लोग बैंक को इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ सिस्टम कराची के ख़ास तौर पे जो होलसेल मार्केट्स है, जिसमें जोड़िया बाज़ार बड़ा मशहूर है, वो आप मुझे 1 लाख रुपए का चेक अगर देंगे, मैं कहूँगा सिर्फ क्रॉस ना करें, कैश चेक। मुझे इनको देना है 1.5 लाख, मैं वही 1 लाख का चेक दूंगा और 50,000 का चेक लिख के दे दूंगा। उनको किसी 2 लाख रुपए देने हैं, वो ये 2 चेक पे एक तीसरा चेक लिख के दे देंगे। तो पैसा अब सर्कुलेट बैंक के जरिए नहीं हो रहा है इस टैक्स की वजह से। तो हुकूमत की एक ही तरजीह है कि जितना मर्जी टैक्स जमा कर सकते जमा करो, हर जगह से करो, चाहे वो सेक्टर कमज़ोर हो जाए। और इंडस्ट्री इज़ पेइंग 2/3 ऑफ टैक्सेस। ये बहुत शोर मचता है ना कि टैक्स जीडीपी रेशियो हमारा कम है, बहुत बिल्कुल वाकई कम है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए टैक्स जीडीपी रेशियो 30% है, 29% है। और टैक्स नेट ब्रॉडन हम कर नहीं रहे। कैसे ब्रॉड करेंगे? बेस होगा तो। इस वक्त ये हाल है कि जितना आप ज़्यादा जोर लगाते हैं टैक्स कलेक्ट करने में, वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है। और मैं 6-7 कंपनीज को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिन्होंने बंद कर दिया। तो घूम फिर के फिर सारा टैक्स जो है वो सैलरी क्लास के लिए आता है, सैलरी क्लास पे आ जाता है, क्योंकि उनकी सैलरी से भी वो ऑटोमेटिकली कट के आ जाता है। वो भी कट कर लेते, विलिंगली शायद ना दे रहे हो, गुंजाइश नहीं है कि मैं उस पर कोई ना दूँ, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। ऑप्शन नहीं है जी। अब एक रोड मैप तैयार किया गया डॉक्टर साहब, 5 साल प्राइवेटाइजेशन रोड मैप तैयार किया गया। हम कह सकते हैं कि इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ेगा पाकिस्तान में। अगर इसी तरीके से हमने पीआई की प्राइवेटाइजेशन देखी है, आगे भी अगर हम मुख्तलिफ इदारों को प्राइवेटाइज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक कंपटीशन बढ़ेगा पाकिस्तान के अंदर। ये कई साल की कोशिश के बाद प्राइवेट सेक्टर को तो पीआईए को तो हम फॉरेन पार्टी को नहीं बेच पाए, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। मेरा ख्याल है इस वक्त हम इस स्टेज पे है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। तकरीबन कहते हैं 90 के करीब फॉरेन इन्वेस्टर्स तो जा चुके हैं यहाँ से, तो आएगा कौन? फिर ये है कि जो पूरी प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी है वो तो ये है कि हम डॉलर आउटफ्लो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना प्रॉफिट ले जाएगा। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रॉफिट आउटफ्लो है। सही। सो बजाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि हमने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है वो सर्विस सेक्टर में आई है। जितने कॉल हम जिस वक्त करते हैं हम डॉलर बाहर भेजते हैं, एवरी कॉल। तो हमने तो सारे डॉलर बाहर भेजने के दरवाजे खोले हुए हैं, डॉलर आने के दरवाजे नहीं है। क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर वो सर्विस सेक्टर में हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हो रहा। प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम आगे फिर जो जिनकोज हैं, डिस्कोज हैं, उसकी भी अगर प्राइवेटाइजेशन देखते हैं तो पावर सेक्टर की यानी कि, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क आ सकता है। डिपेंड करता है किस तरह आप प्राइवेटाइज करें। देखिए 1992 में तकरीबन 100 इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज की एक साल में। 100 में से मेरा ख्याल है 95 तो उसी साल बंद हो गई। क्योंकि जिन्होंने ख़रीदा था वो ज़मीन के लिए ख़रीदा था, कारखाने चलाने के लिए नहीं ख़रीदे थे। वहाँ हाउसिंग कॉलोनीज़ बन गई। इस वक्त जो कराची में नया नाजिमाबाद है, ये एक सीमेंट प्लांट हुआ करता था वहाँ पर, वो बंद हो गया। झील पार्क सीमेंट हैदराबाद में पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिटेबल था, 6 महीने में बंद हो गया, बिक गया, अब आ गया हाउसिंग कॉलोनी है। तो आपने तो प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है मुल्क के अंदर।
لیکن پاور سیکٹر کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے ہمارا, اگر ہم ادھر کے الیکٹرک کو بھی دیکھ لیتے. کہ الیکٹرک تو صرف جن کے پاس, دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ جواب دہ ہے قوت خرید کو. پرائیویٹ سیکٹر ضروریات کو جواب دہ نہیں ہے. وہ طبقہ جس کے پاس قوت خرید نہیں ہے اس کے اشیاء, اس کی ضرورت کی اشیاء پرائیویٹ سیکٹر نہیں بنائے گا, کیونکہ وہ اسی طرح پاور کا ہے. پاور ڈیفنس میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن اور علاقوں میں تو ہوتی ہے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو پرائیویٹائز کر دیا آپ نے کے الیکٹرک کو, لیکن کے الیکٹرک تو کیٹر کرتا ہے ان طبقوں کو جن کا قوت خرید ہے, جو بل پے کرتے ہیں, اور جو نہیں کر سکتے ہیں وہ ان کے پاس بل. لیکن انرجی لاسز سے اور سرکولر ڈیٹ سے بچ سکتے ہیں پرائیویٹائز کر کے. آپ کیسے بچ سکتے ہیں انلیس اینڈ انٹل, دیکھیے پورا سسٹم کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں آدھا ملک ایسا ہے جہاں سے آپ بل نہیں کلیکٹ کر سکتے. اس کا تو حل یہ ہے کہ آپ سولرائز کریں اور آف گریڈ چلے جائیں. حکومت سبسڈی دے آدھی قیمت پہ سولر پینل لگانے کے لیے, ہر شخص اپنا سولر پینل لگا لے, اپنی بجلی پیدا کرے. آئی پی پیز کے معاہدے بھی تو ہیں, پھر وہ مسائل وہ آپ نے غلطی کی ہے تو اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2001 سے ہم لوگ شور مچا رہے تھے کہ یہ پالیسی غلط ہے. یہ جو پالیسی تھی نا, دو طریقے سے ہم پاور خریدتے ہیں, کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, گیس ہو یا الیکٹریسٹی ہو یا تیل ہو. وہ ایک ہوتا ہے ٹیک اور پے, اور ایک اگریمنٹ ہوتا ہے ٹیک اینڈ پے. اچھا. ٹیک اینڈ پے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پاور پلانٹ 600 میگا واٹ پاور پروڈیوس کر سکتا ہے, لیکن میں 400 خرید رہا ہوں تو 400 کے پیسے دوں گا. ٹیک اور پے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 600 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگایا, میں چاہے 100 میگا واٹ خریدوں, پیمنٹ 600 کی کروں گا. تو یہ ہم نے پاور پلانٹس لگائے ٹیک اور پے بیسس پہ. اس وقت ہم شور مچا رہے تھے کہ یہ غلط ہے, یہ نہ کریں. تو لیکن وہ سارے پاور پلانٹس اس وقت جو ہے ان کا ایک ٹرمینل پوائنٹ ہے, کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا, اس کو رینیو نہ کریں, اس کو فیز آؤٹ کر دیں. وقتی طور پہ تو پرابلم ہے. یہ جتنے یہ تھرمل کے پاور پلانٹس ہم فیز آؤٹ کر دیں, جو کول بیس پاور پلانٹس ہیں وہ کریں. تھر کا جو کوئلہ ہے وہ 20,000 میگا واٹ پاور جنریٹ کر سکتا ہے. دیٹس اس وقت ہماری ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے وہ 13,000 ہے, کیونکہ انڈسٹری تو بند ہو گئی. انڈسٹری کی وجہ سے انڈسٹری تو پاور یوز ہی نہیں کر رہی ہے. اس وقت سب سے بڑا جو پاور سیکٹر کنزیوم کرنے والا وہ ڈومیسٹک ہے. بالکل ایسے ہی. تو لیکن چلے ہم اگر انڈسٹری بحال ہو جائے اور چلنے لگے تو پاور کنزمپشن, پاور کی ڈیمانڈ بڑھے گی. لیکن ہم 3 سورسز سے پاور جنریٹ کریں, کول, ہائیڈل, سولر. ٹھیک. ڈاکٹر کیسے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کا واپس آتے ہیں, پھر ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر کیسے صاحب سے ہماری ڈسکشن جاری ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم انویسٹمنٹ پہ بات کریں کہ انویسٹمنٹ پاکستان کیسے لائی جائے, ایف ڈی آئی اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو اس میں کمی آتی ہے, کچھ چند مہینوں میں اگر وہ بڑھ بھی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک مکس نمبر ہے, اسے ہم کنفیوز نہیں کر سکتے انویسٹرز کو. پاکستان کی اس وقت ہم ایک کامیاب ڈپلومیسی بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت جو بہت سارے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں, یقینی طور پر بھی آپ اس پر ہمیں صحیح بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس ڈپلومیسی کا ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کے لیے, اپنی اکانومی کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ایک ڈرائیونگ فورس بن سکتی ہے ہماری اکانومی کو آگے لے جانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں پاکستانی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں, آپ کیوں توقع کریں گے کہ کوئی اور آ کے انویسٹ کرے گا. تو بیسیکلی آپ کو ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ کریٹ کرنا ہے. اس پہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پاکستانی آئے گا یا باہر کے لوگ آئیں گے. جب انویسٹمنٹ کلائمیٹ اچھا ہوگا تو پاکستانی بھی انویسٹ کریں گے اور پھر باہر کے لوگ آ کے بھی انویسٹ کریں گے. این ایف سی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. 7ویں این ایف سی کے بعد صوبوں کے پاس زیادہ فسکل اسپیس آیا. کیا این ایف سی جو فارمولا ہے وہ پرفارمنس بیس نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہونا چاہیے, لیکن دیکھیے پولیٹیکل کنڈیشنز یہ تھی
کہ 3 صوبے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں ہمارے وسائل جا رہے ہیں. ہم سے سندھ کا خاص طور پہ تھا کہ سندھ کے ریسورسز ٹرانسفر ہو رہے ہیں دوسرے صوبوں کو, خاص طور پہ پنجاب کو. تو ایک جو سسپیشن تھا, ٹرسٹ کا ایشو تھا, تو اس وقت تو سارا یہ تھا کہ کون کس کو کتنا حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اور 18th امینڈمنٹ ابالش ہو رہا تھا. 18 امینڈمنٹ سے کنکرنٹ لسٹ ابالش ہو رہا تھا جس میں 47 آئٹمس تھے, تقریباً 40 صوبوں کو جا رہے تھے. تو یہ تھا کہ صوبوں کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہے, وفاق کی ذمہ داریاں کم ہو رہی ہے, تو اسی لیے وہ صوبوں کا شیئر بڑھایا گیا ڈویزیبل پول میں سے. لیکن جب صوبوں وفاق کی ذمہ داریاں جس سبجیکٹ میں کم ہو رہی تھی وہ منسٹریاں تو بند ہونی تھی نا, وہ بند نہیں ہوئی. وفاق کے اخراجات کم نہیں ہوئے. اب وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہیں تو صوبے دیں. صوبے اپنی جگہ ٹھیک ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ہم کہیں کہ آنے والے بجٹ میں 3 فیصلے کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے جس سے ہم ایٹ لیسٹ ہماری عوام کو ایک تو IMF سے چھٹکارا مل سکتا ہے اور ہمارے اوور آل عوام کو ایک ریلیف مل سکتا ہے, کہ عوام دوست بجٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ 3 فیصلے آپ کے کیا ہوں گے؟ ایک ہی میرا خیال ہے کافی ہوگا. وہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنی جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, ٹوٹل نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, اس میں اب سے 5 سال تک 10% کمی کرتے چلے جائیں اگلے 5 سال تک. اس سے ہوگا یہ کہ خسارہ نہیں ہوگا تو قرضہ نہیں لینا پڑے گا. تو وہ جو قرضوں کی اور سود کی ادائیگی کا بوجھ آگے کم ہوتا چلا جائے گا. یہ تو توقع نہ کریں کہ ایک بجٹ میں مسئلے حل ہو جائیں گے. جو کام آپ نے 40 سال بگاڑا ہے وہ ایک بجٹ میں نہیں ہو سکتا. لیکن ابتدا کریں. ابتدا یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم 100 روپے خرچ کر رہے ہیں تو اس بجٹ میں اس ہیڈ پہ 90 روپے خرچ ہونے چاہیے. صحیح. یہ اگر ہم کرنا شروع کریں بجٹ میں تو یہی کر سکتے ہیں. باقی چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا روڈ سے ریل میں شفٹ کریں, وہ 5 سے 7 سال کا میڈیم ٹرم ہے, اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. ریلوے میں پیسے لگانے پڑیں گے, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اس وقت تو ٹرین تیز چلتی ہے تو پٹری سے اتر جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ٹریک کو ٹھیک کرنا. اگین 40 سال تک ریلوے کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے, اس میں انویسٹمنٹ نہیں کیا ہے, تو وہ کرے. تو یہ اور جو GST کا ریٹ کم کرے تاکہ انڈسٹری بحال ہو. ٹیکس کم کیا, انڈسٹری بحال ہوگی تو ایکسپورٹ ہوگا. ایک طرف تو آپ آئل امپورٹ کم کریں گے ریل میں جاتے ہوئے, انڈسٹری بحال ہوگی تو ایکسپورٹس بڑھے گا, تو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے. کچھ امپورٹ کم ہوا, کچھ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. یہ اس طرح کے کئی ایک پیکج ہے پورا جو کرنا پڑے گا. ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ ایک فیصلہ کیا تو سو جائے, کھلائے اور ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں. ایک کیپسول ساری بیماریاں ٹھیک نہیں ہوں گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, تھینک یو ویری مچ. اور یہ واقعی اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ایک بجٹ سے ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ عوام کو اس طرح کا ریلیف ملے گا. ایک وقتی ریلیف تو دیا جا سکتا ہے, لیکن جب تک یہ تمام جو اس کے پیچھے عوامل ہیں جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, ان جو تمام مسائل ہیں ان کا حل نہیں نکالا جائے گا, جب تک ہماری نہ ایکسپورٹس بڑھیں گی, نہ ہماری پروڈکشن بڑھے گی, نہ ہماری جو ہم کہہ لیں کہ آمدنی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا, تو یہ مسائل پر حل نہیں ہو سکتے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.